بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جو بنانا چاہے وہ بنائیے، لیکن دینوں سے مکمل طور پر اجتناب۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سمعنے گرامی، خواتین و حضرات، ابن آدم جو ہے یہ خطاؤں کا پتلا ہے۔ یہ جو بشر ہے جس کی تخلیق مٹی سے ابتدا ہے اور اس کے بعد قیامت تک ایک معمولی سے قطرے سے ہوتی رہے گی، اس کی جو ابتدا کو دیکھو تو اس کی حقارت، اس کی کمزوری، اس کی بے بسی، اس کی قسم پرسی، اور مالک الملک ان کی عنایت، ان کا لطف، ان کی کاریگری اور ان کی قدرت کہ جب یہ کھڑا ہو جاتا ہے، جب یہ چلنے لگتا ہے، جب اس کی کمر سیدھی ہوتی ہے، جب پاؤں اور ٹانگیں اس کے وجود کو اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ اوپر سے نیچے اٹھتے ہیں، قدم آگے بڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی اپنے رب کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اور کب تک کرتا رہتا؟ جب تک اس کی آنکھیں بند نہیں ہو جاتی۔ اور انسان انہ کان ظلوما جہولا، اور یقیناً انسان ہمیشہ سے قرآن کے الفاظ کا ترجمہ ظلوما، بہت زیادہ ظالم ہے، تھوڑا ظالم نہیں، ظلوما بہت زیادہ ظالم، جہولا، اور جہل میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ اس کے جہل کی بھی کوئی حد اور کوئی پیمانہ نہیں، اتنا جاہل ہے انسان۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان جب گناہ کرنے پہ آتا ہے، جب اپنے دامن کو سیاہ کرتا ہے، جب دن کے اجالوں میں رات کی تاریکیوں میں پیدا کرنے والے کے حدود اور حدود کو توڑتا ہے، تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ انسان وہی ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، پانی کے دو قطرے ملے، ہم نے اس کو کھڑا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھنے بھی لگا اور کیا کرنے لگا؟ بولیے، سننے بھی لگا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ رب نے قسم راستہ بتلانے دکھلانے میں کچھ چھوڑی نہیں ہے، لیکن انسان اس کا ظلم اور اس کی جہالت وہ راستہ
راستہ کون سا اختیار کرتا ہے؟ گناہوں کا، سیاہیوں کا، لذتوں کا، شہوتوں کا، اور شیطان اس پہ سوار نہیں ہوگا، انسان شیطان پہ سوار ہوگا۔ شیطان ہم پہ سواری، ہم شیطان پر سوار ہوتے ہیں، ہمیں لے کے چلتے۔ اور پھر شیطان کیا کچھ کرتا ہے، اگر اس کے متعلق قرآن و سنت کے روشنی میں گفتگو کرے، رات گزر جائے، بات ختم نہیں ہو سکتی۔ انسان کے ظلم کی اور انسان کی غفلت کی کہانی بڑی لمبی ہے۔ اس طرف انسان یہ کرتا ہے، اور اگر عرش والا کیا کرتا ہے؟ عرش والا وہ کیا کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش والا صبح کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور آواز دیتا ہے، جس نے رات کی سیاہیوں میں گناہ کیے تھے آ جائے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور عرش والا رات کی سیاہیوں میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کما یلیق بجلالہ وکما یلیق بشأنہ، کہ جس نے صبح گناہ کیے تھے آپ آ جائیں، رات کے اندھیروں میں اسے معاف کر دیں۔ جس طرح میری اور تمہاری کوتاہیوں کا قصہ بڑا طویل ہے، اسی طرح جو پیدا کرنے والے ہیں اس کی رحمت کے کرشمے بھی بڑے عجیب ہیں۔ وہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا گناہ کتنے ہیں، سیاہیاں کتنی ہیں، کرنے والا کون ہے، کیسے کیے تھے، کہاں کیے تھے۔ وہ یہ چاہتا ہے ہاتھ پھیلاؤ، نگاہوں کو جھکاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، اخلاص سے توبہ کرو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو، مجھے پرواہ نہیں ہے، گناہ چاہے آسمان کی بلندیوں تک ہو۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي۔ ابن آدم کے بیٹے، گناہ اتنے کر کہ بادلوں تک پہنچا، اور دوسرا ترجمہ یہ کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچا، اور پھر تو میرے پاس آ جائے، پھر آ جائے۔ شرط کیا ہے؟ جھک جانا۔ شرط کیا ہے؟ گر جانا۔ شرط کیا ہے؟ خشوع و خضوع کا اظہار کرنا۔ شرط کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کے سامنے گرا دینا۔ وہ کہتا ہے میں سب کو معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ نہیں ہے تیرے گناہ ہے کیسے۔ اور اس سے قبل کہ مولا کریم ارحم الراحمین، اغفر الغافرین، ستار العیوب، غفار الذنوب، ان کی رحمت، ان کی معافی اور ان کے لطف و کرم کا تذکرہ کریں، اس سے پہلے ایک حدیث مبارک سنتے جائیں، اور اس حدیث کی روشنی میں آج ہم اپنے کردار کو، اپنے گناہوں کو دیکھیں۔ انسان ہمیشہ سے گناہ جب کرتا ہے، اکثریت، سارے نہیں، کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کیا۔ بات ایسی ہے کہ نہیں، لوگوں سے بچ کے کیا جائے۔ اور انسان اتنا قلیل الحیا اور اتنا بے شرم ہے کہ پیدا کرنے والے سے شرم نہیں کرتا، لوگوں سے شرم کر لیتا ہے، اگرچہ وہ شرم بھی اب رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو اسٹیٹس لگتے ہیں ہر روز، صبح دوپہر شام، اس میں اپنی کرتوتوں کو خود اپنے تک پہنچایا جاتا ہے کہ نہیں پہنچایا۔ آدمی تنظیمیں پورے سیلز بنے ہوئے ہیں، ہم جو سیاہ کاریاں کر رہے ہیں چھپی ہوئی نہ رہے، اور سیاہ کاریاں اب رواج، فیشن، ٹرینڈ بن گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے متعلق بڑی عجیب حدیث سنائی، بتلائی اور امت کی رہنمائی کی۔
کچھ گناہ ایسے ہیں کہ گناہ کرنے والا گناہگار تو ہوتا ہے، لیکن ان گناہوں کے ساتھ اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں۔ گناہ بذات خود بہت بڑی سیاہی اور بہت بڑا دھبا ہے، لیکن کچھ گناہ ان کی شدت، ان کی بڑائی اور ان کی قباحت اتنی ہے کہ وہ نیکیوں کو مثال بہا کر تباہ و برباد کر دیں۔ اور آج یہ میڈیا، یہ موبائلز، یہ ایپس اور یہ جو کچھ آیا ہے، اس نے معلوم نہیں ہمارے نامہ اعمال میں کچھ باقی چھوڑا بھی ہے یا سب کچھ ختم ہو گیا۔ امام البانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت ثوبان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قال ثوبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ فقال صلى الله عليه وسلم، أما إنهم إخوانكم من جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ یہ حدیث مبارک سن کر بے اختیار زبان سے نکلتا ہے، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحیٰ۔ وہ باتیں جو خلوتوں کی ہیں، جو راتوں کی ہیں، جو تنہائیوں کی ہیں، جبریل امین جن پر نازل ہوتے ہیں ایسے بیان کرتے ہیں گویا آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت میں سے کچھ گروہ، کچھ اقوام، کچھ لوگ آئیں گے، اور کیسے ہوں گے وہ لوگ؟ اس حشر کے میدان میں، اس پریشانی کے دن میں، اس گھبراہٹ کے وقت میں وہ آئیں گے، ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہیں۔ جبال تہامہ سعودی عرب میں علاقہ ہے تہامہ کا، اور وہاں بلند و بالا پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ سینکڑوں کلومیٹر میں پھیلے ہیں، اور ان کی بلندی اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ سینکڑوں کلومیٹرز میں ان کی لمبائی، چوڑائی، بلندی اللہ کے علم میں، اور آیا وہ آئیں گے نیکیوں کے اتنے پہاڑ لے کر آئیں، اور کیا ہوگا؟ بیضاً، اور نیکیاں اتنی بڑی بڑی ہوں گی وہ پہاڑ چمک رہے ہوں، سفید ہوں گے، دیکھنے والی نگاہوں کو خیرہ کریں گے، اور لوگ ششدر رہ جائیں گے کہ یہ کتنے سعادت مند اور نصیب والے ہیں، اتنی نیکیاں لے کر آئے۔ جب ذرہ برابر نیکی کی حیثیت کتنی ہوگی؟ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اتنی نیکیاں لے کر آئے، لیکن ہوگا کیا؟ اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو اس طرح بکھیر کر ضائع کر دیں گے جس طرح روشنی کی لکیر جو آتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ ان ذرات کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ روشنی ختم ہوئی، بکھر کر ضائع ہو گئے۔ فرمایا اللہ ان نیکیوں کے پہاڑوں کو اسی طرح تباہ و برباد کر دے۔
ان سے بڑا بدنصیب اور قوم. اور مولا کریم ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا. حضرت ثوبان انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف لنا ان لوگوں کے متعلق ہمیں بتلائیے کون ہے. جلدہم لنا ان لوگوں کی نقاب کشائی کیجیے. علامات ان کی سمات ان کے طور اطوار بتائیے تاکہ ہم لوگ بچ جائیں اور ان لوگوں میں شامل ہونے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. ارشاد فرمایا اے ثوبان سنو ہمائنہم اخوانکم وہ تمہارے بھائی تم لوگوں میں سے ہوں گے. وہ آسمانی فضائی مخلوق نہیں تم لوگوں میں. چلتے پھرتے بیٹھتے کھاتے پیتے رشتہ داری معاملات. وَمِن جِلْدَتِكُمْ تمہاری نسلوں سے ہوں گے. ممکن ہے آباء و اجداد ایک ہی، برادری ایک ہی ہو، کنبہ ایک ہی ہو، گھرانہ ایک ہی ہو، اور وہ لوگ راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے بھی ہوں گے، تہجد پڑھنے والے بھی. چھوٹی نیکی ہے تہجد کو. نماز فجر پڑھنا وہ کتنا بھاری ہے. بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن نماز فجر وہ عادت نہیں بن سکتی ہے کہ نہیں. ایسی بات 2 دن پڑھ لی 4 دن چھوڑ، پھر 4 دن پڑھ لی 3 دن چھوڑ. ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ مسجدیں جو جمعہ میں اور دوسری نمازوں میں بھر جاتی ہیں یہ فجر کے وقت ماتم کناں ہیں، مرثیہ خواہ ہیں. کہاں گئے ہیں سجدہ کرنے والے؟ اور صبح اٹھ کر وہ سارے دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہو، تگڑے جاندار عقل مند دانشور سمجھدار. فرمایا راتوں کو اٹھیں گے اور قیام کریں گے جس طرح تم لوگ راتوں کو قیام کرتے تہجد پڑھتے ہو. لیکن خرابی کہاں ہے؟ فرمایا لیکن وہ لوگ ایسے ہیں نیکیاں اتنی کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، پہاڑ بنانے والے، لیکن خرابی یہ ہے جب اکیلے ہوتے ہیں. جب کیا ہوتا ہے؟ خلوت ہوتی ہے. جب تنہائی آتی ہے، جب سمجھتے ہیں اب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. لوگوں کے سامنے جو بننا تھا بن لیا، لوگوں کو اپنا دکھانا تھا دکھا لیا. ٹوپی، عمامہ، رومال اور نیکی ریاکاری جو کرنی تھی اب کون دیکھ رہا ہے؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. اور لوگوں سے تو چھپ جاتے ہو لیکن علیم اور بصیر سے چھپ سکتے ہو، خبیر اور بصیر سے چھپ سکتے ہو. اور لوگوں سے چھپ جاتے ہو لیکن میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ نہیں. میں تمہیں تب بھی دیکھتا ہوں جب تم اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے. اندھیرا کر دو، انسان کو اپنے ہاتھ پاؤں نظر آتے ہیں لیکن وہ دیکھنے والا اندر بھی دیکھ رہا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب اکیلے ہوتے ہیں تو اللہ کی حدود کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے فرامین کو پاؤں کے نیچے روند ڈالتے اور رات کے اندھیروں میں وہ گناہ کرتے ہیں. اگر دن کے اجالے میں کرے سورج پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے. انتہکوا بمحارم اللہ، اللہ کی حرمتوں کو قتل کرنے والے، نبی کے پیغام اس کے ساتھ کھیلنے والے. اور آج یہ بات ہے کہ ہم زبان سے قرار کریں نہ کریں لیکن یہ ہے جب تذکرہ ہو ان چیزوں کا تو زمین آلود ہو جاتی اور ندامت اور پشیمانی سے سر جھک جاتے. قیامت کے دن کیا ہے؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. اس دن کی دہشت لوگوں کو پاگل کر دے گی. اور فرمایا حقیقت میں پاگل ہے. اس دن محسوس کرو گے لوگوں نے نشہ کیا ہے لیکن اس دن کی
کی دہشت عقل مار دے گی اور اس کو ہدایت ختم ہو جائے گی۔ یہ مصیبت تھوڑی ہے جب اس کے نیکیوں کے یہ پہاڑ ضائع ہوئے تو باقی دامن میں کیا رہ جائے گا۔ آؤ، لیکن وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، چھپانے والا بھی ہے اور بخشش کرنے والا۔ جب تک روح یہاں تک نہیں پہنچتی توبہ کا دروازہ بولو کھلا ہے بند ہو گیا؟ اللہ کے بندوں زور سے جواب دو۔ میں تھک گیا، معلوم تو ماشاءاللہ سن رہے ہیں، اطمینان ہو، بات سمجھ آ رہی ہے، کھلا ہے بند ہو گیا؟ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اس کی رحمتیں برس گئی، اور اللہ اور اس کے رسول نے بار بار توبہ کی طرف بلانے میں کوئی کوتاہی، کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ آئیے صرف ایک واقعہ سنیں اور اس کے بعد بات کو ختم کریں۔ امام البانی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ہی اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا مر رجل ممن كان قبله فمر بجمجمة فنظر إليها فحدث نفسه بشيء ثم قال يا رب أنت وأنا أنت العواد بالذنوب وأنا العواد، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب، وخر لله ساجدا فقيل له ارفع رأسك، نعم أنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة، فرفع رأسه فغفر له أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، رؤوف بالعباد ہے۔ لیکن یہ 6 فٹ کا انسان، اس کا نفس اور اس کا باطن بڑا گرتا ہے۔ یہ جھکتا جب کمر ٹوٹے تب گرتا ہے، اس سے پہلے جھکنا اس کی نخوت، اس کی کبریائی اور اس کی جھوٹی جناب اسے دنیا میں بھی برباد کرتی ہے اور آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، تم سے پہلے جو قومیں، جو لوگ گزرے ہیں، ان میں سے ایک شخص تھا، ان میں سے ایک مرد تھا، وہ چل رہا تھا، جا رہا تھا۔ ابو بکر بھائی کی کتاب آپ نے بھی شامل سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اور اس کے آخر میں یہ حدیث، وہ جا رہا تھا، اس کی نظر ایک انسانی کھوپڑی پر رک گیا۔ معلوم ہوتا ہے صاحب دل آدمی تھا، اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والا آدمی تھا، رک گیا اور اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھنا، دل کی نگاہوں کے ساتھ زندہ رکھنا۔ یہ آپ نے بصارت تو دی ہے لیکن دل کی بصیرت کے ساتھ زندہ رکھنا۔ جب دل مر جائیں، دل کی آنکھیں بند ہو جائیں تو دھڑکتے دل کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ رک گیا، کھوپڑی کو دیکھ رہا ہے اور پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے نیچے جسم بھی تھا، اس میں آنکھیں بھی تھی، کان بھی تھے، زبان بھی تھی، ناک بھی تھا، کدھر گیا سارا کچھ؟
کہتا ہے کہ ایک دن میرا حشر بھی یہی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس نے اپنے ساتھ گفتگو شروع کی، اپنے آپ سے باتیں کرنا۔ پھر کیا ہوا؟ اب جب سوچ فکر اس نے جواب دے دیا تو اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، کہتا ہے یا رب، اے میرے رب، تو ہے اور میں اللہ تیری شان میں کیا بیان کروں، اور اپنی کوتاہیاں وہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر اس نے جو الفاظ کہے اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے ان الفاظ کو قیامت تک کے لیے محفوظ کروایا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے مولا، تجھے معاف کرنے کی عادت ہے اور مجھے گناہ کرنے کی عادت ہے۔ میرا طریقہ گناہ کرنا اور تیری سنت معاف کرنا، میرا راستہ تیری نافرمانی کرنا اور تیری سیرت، تیری سنت یہ کہ تو معاف کرتا جاتا ہے۔ اب آگے اور کیا کہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے بعد وہ سجدہ میں گر گیا، سجدہ میں گر گیا، اور جو اس کے منہ میں آیا، زبان پر آیا، اپنے رب کو مناتا رہا، معافی مانگتا رہا، اس کو راضی کرتا رہا، اور وہ رب بڑی جلدی مان جانے والا ہے۔ کسی کا 1000-2000 روپیہ کھا لو معاف کرتا ہے، جاؤ اس کے پاؤں جا کے پڑ جاؤ۔ کیا کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک مر نہیں جاتا یا تجھے نہیں مارتا میں تجھے معاف تیری قبر سے بھی نکلواؤں گا۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے مرد بھی جو کہتے ہیں مرد یہی ہے، باقی تو سارے۔ اور وہ ارحم الراحمین کون ہے؟ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ لیکن جو اس کے دروازے پہ دستک دے وہ معاف، وہ جو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا۔ اب وہ سجدے میں ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، اپنے سر کو اٹھا لو، اپنے سر کو اٹھا لو، میرے بندے تو نے ٹھیک کہا، میری سنت معاف کرنا اور آدم کے بیٹے تیرا طریقہ گناہ کرنا ہے، تو نے ٹھیک کہا ہے۔ فرفع رأسہ، اس نے سر کو جب اٹھایا تو ساتھ ہی آسمان سے بشارت آئی، جب میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر کتنا ظلم کیا ہے، کتنے گناہ کیے ہیں۔ اسرفوا، اور اسراف کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کے ساتھ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے۔ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اب اس کے لیے کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً وہ گناہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے، باقی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا